الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد صدق اللہ العظیم۔ آپ فرما دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں پرہیزگاروں کے لیے؟ ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور ستھری بیویاں، اور اللہ کی خوشنودی، اور اللہ بندوں کو دیکھتا ہے۔ معزز حاضرین و سامعین، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ سورہ آل عمران کا درس چل رہا ہے۔ سورہ آل عمران کی آج 15ویں آیت پڑھی گئی ہے۔ اس 15ویں آیت سے پہلے 14ویں آیت میں آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے دنیا کی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، جیسے ذکر ہوا انسان کی ضرورت، عورتیں، بیٹے، مکانات، جی، اور مال اور سواریاں، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے پیدا کیا؟ انسان کے لیے، اور انسان کو کے لیے دیا، اور انسان کے دل میں اس کی محبت ڈال دیا۔ سیدھی سی بات، انسان ہے تو اس کے دل میں عورت کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، اور مکان کی محبت ہے، سواریوں کی محبت ہے۔ تو ضروریات زندگی کے ساتھ اس کی محبت ڈال دیا۔ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میرے دل میں عورت کی محبت نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرے دل میں اولاد کی محبت نہیں۔ جس کو اولاد نہیں ہو رہی ہے اس سے بھی پوچھو تو اولاد کے لیے تڑپ رہا ہے، جس کی شادی نہیں ہوئی ہے اس سے پوچھو کہ شادی کے لیے تڑپ رہا ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے اس کو دیکھو مال کے لیے تڑپ رہا ہے، جس کے پاس رہنے کے مکان نہیں ہے وہ مکان کے لیے تڑپ رہا ہے۔ تو یہ تڑپنا جو ہے اس کا نیچر کیا ہے؟ کیوں تڑپ ہے؟ اللہ پیدا کر دیا اور اس کی محبت ڈال دی۔ اگر بیوی سے کوئی محبت نہیں کرتا ہے، چل رہا ہے، خدا کی مرضی کے خلاف چل رہا ہے، تو یہاں بیوی کی بات نہیں آئی بلکہ عورت کا لفظ آیا۔ عورت کے لیے مرد کے لیے عورت کو پیدا کیا گیا، اور عورت کی محبت دل میں ڈال دی گئی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں سے چاہے عورت کو اٹھا لو، جیسے چاہے اٹھا لو، جیسے چاہے اس کو استعمال کرو، یہ مطلب سمجھے؟ رشتہ دار بہنوں کو سمجھے اپناؤ، گرل فرینڈ رکھو، اور پوچھو، منع کرو تو بولو کہ ابھی تفسیر میں بولے کہ عورت سے محبت، عورت اللہ نے عورت کس کے لیے پیدا کی؟
انسان کے لیے پیدا کی، مرد کے لیے پیدا کیا اور محبت بھی وہی ڈالا، تو اب میں محبت کرتا ہوں تو قصور کیا ہے؟ تو طریقہ بھی بتا دیا کہ عورت کے بغیر تم رہ نہیں سکتے، عورت کی محبت تمہارے دل میں ہے، مگر ہر عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک کہ نبی کی سنت ادا نہ کرو، حضور کی سنت کو اپنا کر دے، حضور کی سنت کو پہلے گلے لگاؤ پھر عورت کو جی۔ پھر اس کے بعد کہا بچوں سے محبت ہے، یہ کیا کون سی چیز ہے؟ یہ بچوں سے محبت جی فطری چیز، ہاں ذرا آپ بھی بولتے رہے نا، سبق لینا تھا، کلاسوں میں بیٹھ کر لینے کا زمانہ گزر گیا آپ کا۔ کیسا کلاس میں پڑھاتے ہیں، کیا ہے، کیسا اسکولوں میں پڑھے ہوں گے، عربی درس کیسا دیتے ہیں، وہ موقع نہیں ہوا ہے اب، تو یہ موقع ہے، درس کیسا دیتے ہیں، کیسا دیتے ہیں مجھے دیکھو، کیسا لینا آپ پر۔ بیٹوں کی اولاد کی محبت انسان کے فطرت میں ہے، تو اولاد ہونا تو ذریعہ کیا اس کا اولاد ہونے کا؟ جو ملی اس کے ساتھ گئے، اولاد ہونا، سمجھے، جو ملی اس کے ساتھ گئے، جو ملی اس کے ساتھ گئے، تو اس اولاد سے آپ کو محبت نہیں رہتی، اس اولاد سے محبت نہیں رہتی۔ ارے جس طریقے سے نبی نے بتایا اس سے اپناؤ، وہ اور جب وہ اولاد ہوگی تو اس کی محبت آپ کے دل میں آئے گی، اور اس سے محبت پیار کرنا جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی یاد۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ وَالْفِضَّةِ سونا چاندی سے بھی اللہ نے ہمارے دلوں میں محبت ڈالی۔ ایک پوائنٹ یہاں سونے چاندی کی آپ ذہن میں رکھنا اور اپنے تجربے میں بھی رکھنا، آدمی کتنا بھی سونا پہن لے مرد اس حسین نہیں ہوتا، گلے میں بھی ڈال لیا ہے، ہاتھ میں بھی ڈال لیا ہے، انگلیوں میں بھی ڈال لیا ہے، چین ڈال لیا ہے، وہ ڈال لیا ہے، سمجھے، اتنا ڈال لینے کے جی سونا بھی اگر پہن لے تو اس حسن نکھرتا نہیں۔ آپ اپنے تجربے پر بھی غور کیجیے، آپ نے جو زندگی میں دیکھا ہے لوگوں کو، اس کو بھی یاد کیجیے، وہ جتنا بھی ڈالتا ہے حسن نہیں آئے، سونا ہے وہ حسن نکھارتا ہے، مگر اسی کا حسن نکھرتا ہے جو اس کو پہنے، تو پہننے کے لیے کس کو اجازت دی گئی؟ تو عورت معمولی سا سونا بھی پہن لیتی ہے، اگر وہ اصلی سونا نہ ملے، آرٹیفیشل سمجھے، رولڈ گولڈ جسے بولتے ہیں، وہ بھی پہن لیتی ہے تو اس کا حسن نکھرتا ہے، جب اصل سونا اسے مل جاتا ہے تو اور حسن نکھر جاتا ہے۔ تو یہ سونا دیا گیا، تو حسن سونے کے ذریعے، جب سونا اجازت دی ہے انسان کو، دیا انسان کے لیے بنایا ہے، سونا انسان کے لیے بنایا ہے، تو سونا انسان کے لیے بنایا تو سونے سے محبت رکھو، مگر اس سونے کو اپنے لیے استعمال مت کرو، وہ اپنی بیوی کو کے استعمال میں لاؤ، جب بیوی پہنے گی تو اس کا حسن نکھرے گا، جب حسن نکھرے گا تو آپ کا پیار اس سے زیادہ بڑھ جائے گا، آپ اس سے زیادہ محبت کرنے لگے گا۔ یہ ہے طریقہ، یہ تمام چیزیں بتا دی گئی جو گزشتہ اسباق میں بھی آپ سن لیے، چونکہ ٹچنگ کر کے چلنا ہے اس لیے میں ٹچ کر کے نکلا ہوں۔ صوفیاء یہاں یہ بات فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں صوفیاء کرام، کہ دنیاوی چیزوں سے محبت کیا ہے؟ عشق اور محبت جس کو کہتے ہیں یہ انسان کی فطرت میں ہے، اگر اس کی اصلاح کی جائے تو یہ فطرت عبادت بن جاتی ہے، تو اصلاح کر دی جائے اس کی، اگر غلط راستے پر جا رہا ہے تو اس کو صحیح راستے پر لایا جائے، اگر سونا استعمال کر رہا ہے تو اس سے روک کر کے جس کے حق میں اس کو استعمال کرنا چاہیے وہاں استعمال کرے، مکان ہے تو مکان کیسا ہو، تو گویا ہر چیز سے محبت ہے، اس محبت کو بدلایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ نیچر نہیں بدلتا، فطرت نہیں بدلتی، فطرت کو بدلایا نہیں جا سکتا، مگر طریقہ بدلایا جا سکتا ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ جو استعمال کرنے کا طریقہ ہے وہ غلط ہے تو غلط طریقے سے چھڑا کر صحیح طریقے پر اس کو
لایا جائے، یہی بات اس میں لائی گئی ہے۔ اب آج کی آیت میں جو 15 آل عمران پڑھا ہوں اور اس میں کون سی آیت ہے آج؟ قل او نبئکم، یہاں سے بڑی پتے کی باتیں بیان ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیں یہ چیزیں تو دیا ہوں، اللہ نے یہ چیزیں دی ہیں، کون سی؟ نعمتیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، مال ہے، سونا ہے، مکان ہے، سواریاں ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ اجازت ہے، استعمال کرو، اجازت ہے، مگر صحیح طریقے سے کرو، جیسا اللہ نے حکم دیا، اللہ کے رسول نے حکم دیا، اس طریقے سے کیا کرو؟ اس کا استعمال کرو۔ جب استعمال کرنے کی بات آئی تو اب آگے استعمال کی اجازت دینے کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ اے محبوب اب آپ فرما دیجئے یہ استعمال کرنے والے اسی میں نہ لگ جائیں۔ کیا ہے؟ انسان اور کافر، مسلمان اور کافر کے درمیان یہی فرق ہے۔ کافر ان تمام چیزوں ہی کو اپنے لیے آخر فیصلہ سمجھتا ہے اور یہی سب کچھ ہے سمجھ لیتا ہے، اس لیے کافر کے لیے دنیا کیا ہے؟ جنت ہے۔ مومن کے لیے فرمایا گیا تمہارے لیے چیزیں ہیں، استعمال کرو، جائز طریقے سے استعمال کرو، اس سے فائدہ حاصل کرو، مگر یہی تمہارے لیے آخری نہیں ہے، یہی تمہارے لیے انتہا نہیں ہے، یہی تمہارے لیے حد نہیں ہے۔ اے محبوب آپ بشارت دے دیجئے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ نمونہ ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ سے کہوں تو بڑا اچھا لگے گا آپ کو، سیمپل ہے۔ جی یہ سیمپل ہے، ٹیسٹ ہے، ذرا ٹیسٹ کر لو، ذرا چکھ لو، ذائقہ لے لو، یہ ذائقہ ہے، سمجھے؟ اب یہ جو بیوی ہے جو ہمارے ساتھ 40 سال 50 سال گزارتی ہے تو یہ کیا ہے؟ آخری نہیں ہے، یہ ٹریل، یہ سیمپل، یہ ٹیسٹ۔ اے محبوب میں نے یہ چیزیں جو دی ہیں، میں جو دیا ہوں وہ ٹیسٹی چیزیں ہیں، آپ آگے کی باتیں بتانے کے لیے آپ آگے فرما دیجیے، آپ فرما دیجیے۔ قل، یہاں زینا للناس فرمایا تو اس میں نبی کی زبان سے آیتیں آئی ہیں، مگر لفظ قل یہاں نہیں ہے۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے قل زینا للناس حب الشہوات من النساء، اے محبوب آپ فرما دیجئے ہم نے انسان کی خواہشات کے لیے اس کی ضرورت کی چیزیں دی، آپ فرما دیجئے۔ یہ نہیں کہا، وہاں رب نے اپنے طرف سے اعلان کر دیا نبی کی زبان سے ہی، مگر یہاں اعلان کے ساتھ نبی کو فرمان ہو رہا ہے آپ فرما دیجئے، اس لیے کہ آپ کی بات پر آپ کے دیوانے اتنا قربان ہو جائیں گے کہ وہ باتوں کو دیکھیں گے تو اس میں اور ان کا ایمان پختہ ہوگا، ان کا ایمان اور پختہ ہو جائے گا۔ بات میری ہے، میری بات کے ساتھ اعلان آپ کا ہے، بات خدا کی ہے، اعلان مصطفیٰ کی زبان سے ہو رہا ہے، اور زبان سے جو نکلتا ہے ایمان والے کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، عاشق کا عشق بڑھ جاتا ہے، رسول کی محبت رکھنے والے کی محبت میں وہ جھوم جاتا ہے، وہ مست ہو جاتا ہے، وہ قربان ہے میرے نبی فرما رہے ہیں۔ تو اس میں لگتا نہیں، اسی میں پھنستا نہیں، چونکہ یہی آخری نہیں ہے، یہی حد نہیں ہے، یہی انتہا نہیں ہے، اس میں پھنستا نہیں۔ حضور نے ایک اور بات بیان کی ہے تو معلوم ہے اس عالم کے بعد اور ایک عالم کی طرف جانا ہے، اس عالم کے بعد ایک اور عالم کی طرف ہمیں جانا ہے، وہاں جا کر مایوس نہیں ہونا ہے، وہاں جا کر پچھتانا نہیں ہے کہ وہ اچھا تھا نا، وہاں سے رہ جاتے تو اچھا تھا، وہیں رہ جاتے تو اچھا تھا، بیویاں تھی، بچے تھے، دکان تھا، مکان تھا، عزت تھی، الیکشن تھی، سلیکشن تھا، جی سیٹ تھی، کونسلر تھی، ایم ایل اے تھا، کیا کیا تھا، وہاں سب تھا، وہیں رہ جاتا تو اچھا تھا۔ ارے یہاں کی بیویاں تھیں،
چار چار کی اجازت مل گئی تھی کر لے سکتا تھا، وہ آرام سے زندگی بسر کر سکتا تھا، متجن کھاتا تھا، کیا کیا کھاتا تھا سب. وہاں جا کر کچھ بھی نہیں ہے، نہ نہیں مایوسی نہیں، وہاں کی مایوسی نہیں اور بشارتیں، اور بشارتیں. یہ جو تم اٹھائے ہو اس کے تلاش میں بھاگے بھاگے مارے مارے پھرے ہو، سمجھے، اس کی تلاش میں مارے مارے بھاگے بھاگے منگلور کاسرگوڑ ادھر ادھر کہاں کہاں پھرے ہو، سمجھے. یہ یہی نہیں اسی کے پیچھے مر گئے. ارے تم کچھ کیا اور آگے، اور آگے کیا ہے، اور آگے ہے. مگر بہت اچھا، اس کے لیے بھی مارے 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 پھرنا ہے، وہ چونکہ ٹیسٹ کرنا ہے. یہ ٹیسٹنگ ہے، یہ ذائقہ ہے، یہ مزہ ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات آپ سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، میرے پیر کی ایک کا کرم ہے کہ بات بولتے تو بھی ایسی بولتے کہ طبیعت مچل جاتی. ایسے ہنسا ہنسا کر بولتے. جوانی کے کیسٹ سنیے سرکار، ایسے ہنسا ہنسا کے وہ کچھ جھلک آئی ہے ان کی نظر میں بولتے ہیں. سرکار فرماتے آمنا و صدقنا، وہ جھلک دکھتی ہے تو ادا الامری پکارتے. ہائے ہائے میں کہاں اس ادا کے لائق ہوں، ان کے نالین کو لگی ہوئی خاک کا ایک ذرہ بن جاؤں تو میری زندگی کا حاصل ہو جائے. انہوں نے اپنے قدموں میں لے کر کے نوازا ہے اور نوازتے چلے جا رہے ہیں، نوازتے چلے جا رہے ہیں. ہر ایک کو ان کا صدقہ مل جائے، ہر ایک نوازے. ہائے ہائے قل اونبئکم، اے محبوب آپ فرما دیجیے، اونبئکم کیا میں تمہیں، اونبئکم بخیر من ذالکم کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیزیں نہ بتا دوں. جی کس سے بہتر چیزیں؟ کون سی؟ کس سے؟ جو اوپر بیان ہوئی ہیں. ان عورتوں سے بہتر، ان مکانات سے بہتر، ان باغات سے بہتر، جی اس مال و زر سے بہتر، ان سواریوں سے بہتر، اس دنیا سے بڑھ کر، اس سے بڑھ کر، یعنی اس کے برابر جیسی اور ایک چیز دکھاتا ہوں بول کر نہیں، اس سے بڑھ کر بخیر من ذالکم، ان تمام چیزوں سے بڑھ کر کیا میں تمہیں وہ باتیں نہ بتا دوں؟ کس سے کوشچن ہو رہا ہے؟ صرف ارشاد ہو جاتا تو بس تھا، کوشچن بھی کیا جا رہا ہے. کیا میں تمہیں اس سے بڑھ کر چیز نہ بتا دوں؟ او نبی، قرآن کی بلاغت پہ صدقے جاؤ. یوں بھی کہا جا سکتا تھا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ قیامت کے بعد جنت قائم ہوگی، اس کے اندر یہ نعمتیں ہیں. یہ بھی اکیلا نہیں، یہ بھی ایمان کی تازگی کی بات ہے. مگر انداز اسلوب بیان دیکھو، او نبئکم بخیر من ذالکم کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیزیں نہ بتا دوں؟ اب یہ تمام چیزیں جو لوٹ رہا ہے، بیویوں کی محبت میں، بچے کی محبت میں، مکانات کی محبت میں، گھر بار کی محبت میں، باغات کی محبت میں، سمجھے، زر زیور کی محبت میں، جانوروں کی محبت میں، سواریوں کی محبت میں جو گم ہے، اس کے سامنے جب یہ بات آئی، ارے اس سے بھی بہتر ہے بات، اس سے بھی بہتر ہے. یہ ایسے ویسے کی زبان سے نہیں، معاذ اللہ، یہ تو ان کی زبان اقدس سے ہے جن کا بولنا خدا کا بولنا، کا فرمان ہے خدا کا فرمان. اس سے بہتر چیز ہے. اب یہ بشارت کس کو مل رہی ہے؟ آخرت پر ایمان رکھنے والے کو. یہ بشارت کس پر ہے؟ آخرت پر ایمان لانے والے کو. جو دنیا کی چیزوں میں انسان کے اعتبار سے کافر بھی اس میں ہے، مسلمان بھی اس میں ہے، مومن بھی اس میں ہے، سب اس میں دنیا کی نعمتوں میں. اب یہ آخرت کی جو چیزیں ہیں اس کا بیان ہو رہا ہے. تو آخرت پر ایمان رکھنا، تو کافر کا ایمان آخرت پر نہیں ہے، وہ آخرت کے تعلق سے وہ ایمان نہیں رکھتے. وہ کیا کہتے ہیں؟ سب کچھ یہی ہے، دوبارہ پلٹ کے پھر کسی اور مخلوق میں آنا ہے. سمجھے، پاپ کیا ہے تو اور جگہ جائے گا، پنیا کیا ہے تو اور جگہ جائے گا.
یہ روٹیشن ہے، روٹیشن ہے انسان، پلٹ پلٹ کے وہی آتا ہے، کبھی وہ بن کر آ جاتا ہے، کبھی وہ بن کر آ جاتا ہے، کبھی کتا بن کر آ جاتا ہے، کبھی بلی بن کر آ جاتا ہے، کبھی جانور بن کر آ جاتا ہے، کبھی پشاشی بن کر آ جاتا ہے. یہی ہے نا ان کا خیال، یہی ان کا خیال ہے. یہ ان کا خیال خام، غلط. ہمارا خیال کیا ہے؟ انسان آتا ہے مگر وہی نہیں آتا، جو گیا سو گیا. کیا ہے؟ جو گیا سو گیا، اس کے پلٹ کر آنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. اب جو چلا گیا ہے اپنے سرکل، ایجوکیٹڈ سرکل میں بھی بات تک آنا، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ پلٹ کے آنے کا کوئی سوال نہیں ہے. اب پلٹ کے جب نہیں آتا ہے تبھی کتا بھی نہیں بنے گا، بلی بھی نہیں بنے گا، پشاشی بھی نہیں بنے گا، وہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں بنتا. یہ ٹھہر گیا جا کر، اب جا کے ٹھہر کر آرام کر رہا ہے قبر میں. اٹھنے کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی. قیامت قائم ہونے کے بعد دنیا کی جو نعمتیں تھیں، نیکیاں کر کے آئے، ان نعمتوں کے ساتھ رکھ کر کے نیکیاں کر کے آیا ہے، تو اس کے لیے جنت کے فیصلے ہو گئے. کیا ہو گئے؟ جنت کے فیصلے ہو گئے. اب وہ اس سے بڑی مزے کی زندگی کیا ہے؟ اس سے بڑی یہاں جو نعمتیں ملی، یہ نعمتیں ہیں، مگر یہ نعمتیں ان نعمتوں کے مقابلے میں مختصر ہیں، چھوٹی. قل انبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم. وہ نعمتیں ہیں، اس سے بڑی بڑی ہیں. کس کے لیے؟ للذین اتقوا عند ربہم، جو اپنے رب کی نگاہ میں پرہیزگار ہیں، جو اپنی نگاہ میں رب کی نگاہ میں متقی ہے. سمجھے؟ للذین اتقوا اگر کہہ دیا جاتا، للذین اتقوا جنات تجری من تحتها الانہار، ترجمہ برابر بن جاتا، برابر بات ہو جاتی. تقوی والوں کے لیے جنت ہے، مگر تقوی کا مہر، متقی ہونے کی سند، متقی ہونے کا جو ہے اتھارٹی، متقی ہونے کا جو ہے لیبل یا مہر کدھر سے ثبت ہونا؟ عند ربہم. اللہ یہ فرما دے کہ یہ میرا بندہ بڑا متقی گزرا، یہ میرا بندہ بڑا متقی گزرا، یہ پرہیزگار گزرا. ڈاکٹر اقبال نے کہا بڑے پیارے انداز سے یہاں بات بتائی، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے کہ بندہ جہاں بھر سے خفا میرے لیے. اللہ بول، متقی کون بولے ہم کو؟ ہاں. اب متقی بننا ہے، کس کی نگاہ میں متقی ہونا ہے؟ اللہ کی نگاہ میں متقی بننا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جانتے ہو تقویٰ کہاں ہوتا ہے؟ تقویٰ کہاں ہوتا ہے جانتے ہو؟ صحابہ سے پوچھا. اللہ و رسولہ عالم یا رسول اللہ، اللہ اس کا رسول بہتر جانے کہ کہاں ہوتا ہے. سرکار اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا. تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے، تقویٰ یہاں ہوتا ہے. اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ یہاں ہوتا ہے. تو تقوی کی جان قلب، تقوی کا ظاہر عمل. سمجھے؟ داڑھی بھی تقویٰ ہے، گردہ بھی تقویٰ ہے، سرما بھی تقویٰ ہے، عطر بھی تقویٰ ہے، عبادت بھی تقویٰ ہے، مسواک بھی تقویٰ ہے، تسبیح بھی تقویٰ ہے، جی دعائیں پڑھ کے سونا بھی تقویٰ ہے، باوضو رہنا بھی تقویٰ ہے، باوضو زندگی گزارنا بھی تقویٰ ہے. سمجھے؟ کھانے کو طریقے کے ساتھ کھانا بھی تقویٰ ہے. یہ سب تقویٰ ہمارا ظاہری ہے. جی یہ سب تقویٰ ہمارا ظاہری ہے. اس سے فوراً اس کا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے. اس تقوی کا فائدہ
حاصل ہے. کیسے؟ میں نے برتن صاف کر کے کھایا، میں نے روٹی کو بڑے سنت کے طریقے پر کھایا، لوگوں نے دیکھا. ماشاء اللہ شاہ صاحب سنتوں کا پیکر ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ شاہ صاحب سنتوں کا پیکر ہیں، سنتوں پر برابر عمل کرتے ہیں. رات کو میں نے جاگا، عبادت میں اپنے آپ کو لگا لیا. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ماشاء اللہ رات بھر شاہ صاحب سوتے نہیں. یہ بولنے والے بھی ہم کو مل گئے، نہیں اس کی تعریف کرنے والے بھی مل گئے، چونکہ یہ عبادتیں چھپی بھی نہیں ہیں، یہ عبادتیں ظاہر ہیں. تو عبادت کیا، ریاضت کیا، مجاہدہ کیا، راتوں کو جاگا، عبادت کیا، تسبیح کیا، یہ لوگوں کو معلوم ہے، دکھتی ہیں. گھر والوں کو بھی معلوم، پڑوس والوں کو معلوم، دوست احباب کو معلوم، قریب میں رہنے والے مرید ان کو سب کو معلوم، سب کو معلوم. تعریف مل گئی. یہ ہے ظاہر کا تقویٰ. تعریف کی وجہ سے چھوڑ نہیں دینا، بہت اچھی بات ہے. تعریف کرنے والا کر لیا کر لیا، مگر ہم کو اپنا کام کرنا ہے. یہ ظاہر کا تقویٰ ہے. اس کے ساتھ ایک باطن کا تقویٰ ہے. وہ تقویٰ دل میں ہوتا ہے، وہ تقویٰ دل میں ہوتا ہے. دل کا تقویٰ کیا ہے؟ نبی سے عشق، اولیاء سے محبت، بزرگوں سے عقیدت، نبی پر نثار ہونے کا جذبہ. یہ سب کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کس کو دیکھتا ہے؟ ہمارے ظاہری عمل کو بھی اللہ ضرور دیکھتا ہے، مگر اس پر بندوں کی بھی نگاہ پڑ کے رہتی ہے. کیا ہے؟ بندوں کی بھی نگاہ اس پر پڑی رہتی ہے. مگر حدیث میں فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم. بے شک اللہ تمہارے صورتوں اور اعمال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تمہارے دلوں اور نیتوں کو دیکھتا ہے. کسے دیکھتا ہے؟ دل اور نیتوں کو دیکھتا ہے. تو تقویٰ جو بزرگوں سے عقیدت، اولیاء سے محبت، حضور سے عشق، حضور کی سنتوں کے عمل کا جذبہ، یہ سب کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. تو اللہ کی نظر کس پہ ہو رہی ہے؟ دلوں پہ. ظاہر پر بھی ہے، وہ تو سمیع و بصیر ہے، وہ تو دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے. وہ بصیر ہے، وہ سمیع ہے، اس کی شان سماعت اسی کو سزاوار ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے. مگر جہاں دنیا کی نظر نہ جاوے، جس مقام پر دنیا نہ دیکھ سکے، وہاں جو تقویٰ ہے اس پر رب کی نگاہ ہے. اور جب کہ رب کی نگاہ میں ہوگا تو یہ بندہ ظاہر میں جیسا ہے باطن میں بھی ویسا ہے. اس بندے کا ظاہر جیسا ہے باطن بھی ویسا ہے. تو رب نے سرٹیفکیٹ دے دیا، یہی متقی ہے. کیا سرٹیفکیٹ ملا؟ متقی ہونے کا سرٹیفکیٹ مل گیا. کس کے طرف سے ملا؟ اللہ کی طرف. کیوں؟ اللہ دیکھتا ہے، اللہ دیکھتا ہے. اللہ کی نظر ظاہر پر بھی ہے، باطن پر بھی. وہ ہمارے دلوں کے حالات جانتے ہیں. جی اب رات کو اٹھنے والا، رات کو عبادت کرنے والا یہ سمجھ کے عبادت کرتا ہے کہ تہجد پڑھنا میرے نبی کی سنت ہے، نبی کی محبت ستائی. ارے جب حضور رحمت للعالمین ہو کر، اللہ کے محبوب ہو کر راتوں میں جاگتے تھے، میں اب تو غلام ہوں، ذرا حضور کی صدا کو بھی تو اختیار کر لوں. یہ محبت نے ستایا، رات کو اٹھ کے تہجد پڑھنے لگا. اولیاء کا یہ طریقہ ہے کہ اتنا مجاہدہ کرتے ہیں. اللہ والے سبحان اللہ کیسے کیسے گزرے ہیں. وہ تاریخ سن لیا، وہ واقعات سن لیا. اللہ والے یہ شان کے، غوث پاک یہ شان کے، خواجہ یہ شان کے. میں تو ایسا نہیں بن سکتا، مگر ان کی محبت ہے، تھوڑا سا ان کی جھلک لے لو. تو ریاضت میں لگ گیا، عبادت میں لگ گیا، داڑھی بنانے میں لگ گیا، چہرہ بنانے میں لگ گیا، سرما لگانے میں لگ گیا، عطر سجانے میں لگ گیا. سمجھے؟ یہ سب لگ گیا. دل سے محبت پیدا ہوئی، عمل میں لگ گیا. تو اب اللہ تعالی دیکھ لیا کہ دل میں محبت ہے میرے محبوبوں کی، ان کی اداؤں سے محبت ہے.
جی ایک مثال دوں تو آپ کو آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی، ایک مثال دوں تو میں آپ کو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. فار ایگزامپل کہ آپ کو شاہ صاحب سے محبت ہوگی، شاہ صاحب کے جیسی ٹوپی پہننا، شاہ صاحب کے جیسی ہی داڑھی رکھنا جی، تو شاہ صاحب کے جیسے ہی داڑھی رکھنا یہ خیال آپ کو آیا تو پہلے کیا بات پیدا ہوئی؟ محبت. کیا پیدا ہوئی؟ محبت. مگر جب شاہ صاحب سے مل گیا، جب پیر صاحب سے مل گیا، جب اللہ والے سے مل گیا، محبت گھر کر گئی، گھر میں، دل میں. اب دل نے پکار کے کہا نہیں، اب وہ تمام چیزیں چھوڑ دینا، اب مجھے ویسے بننا جیسے میرا پیر کا چہرہ ہے، جیسے شاہ صاحب کا چہرہ ہے، جیسے اللہ والے کا چہرہ ہے، جیسے عالم دین کا چہرہ ہے، ان کے انداز کا لباس پہننا، ان کے انداز کی ٹوپی پہننا، سمجھے، اسی انداز سے میں رہنا. یہ دل میں محبت آئی، بعد میں عمل آیا. تو بعد دل میں محبت آ گئی تو اللہ تعالی عمل بعد میں دیکھتا ہے، پہلے دل کو دیکھتا ہے. بے نمازی نہیں پڑھتا، ایک بھی فرض بھی نہیں پڑھتا، میں محبت رسول رکھتا ہوں، میں عاشق رسول ہوں. اٹھا کر وہ واقعہ بولتا ہے کہ ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ میرے دل میں عشق ہے آپ کے سوا، میرے قیامت میں وہی چیز ہے. وہ صحابی ہے اور بے عمل نہیں پوچھے تھے، وہ میں نماز نہیں پڑھتا، میں روزہ نہیں رکھتا، میں آپ کا محبت رکھ لوں، ایسا نہیں پوچھے. حضور پوچھے کہ تمہارے پاس کیا عمل ہے. تو صحابی کا انکساری تھی، وہ نبی کے دربار میں میرے پاس نماز ہے، میرے پاس روزہ ہے، میرے پاس تقویٰ ہے، میں راتوں کو جاگتا ہوں، یہ بولنے ہوتا ہے کیا نبی کے پاس کیا نبی کو معلوم نہیں؟ مگر وہاں آ کر سب معلوم ہے میں کیسا ہوں، سب کو سب معلوم ہے، میرے دل میں کیا یہ بھی معلوم ہے. یہ ظاہر جو ہے اسے چھپا کر کے باطن کو پیش کر دوں. تب آ کر کہنے لگے نہیں، عمل ہے مگر ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو دکھا سکوں، پیش کرنے کے لائق تو نہیں ہوں، مگر محبت ہے میرے دل میں آپ کی. قل انبئکم بخیر من ذلکم للذین. تقویٰ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ تقویٰ سمجھ میں آ گیا؟ تقویٰ کیا ہے؟ ظاہری چیز تو ہو مگر تعظیم اولیاء، تعظیم نبی، تعظیم شیخ، عظمت اولیاء یہ دل میں ہونا ضروری. اس کے بغیر عبادت بے جان. جی اس کے بغیر عبادت بے جان. اگر عشق ہے عبادت نہیں ہے تو عشق بے جان. سمجھے؟ عاشق کہتے اس کو ہے جو معشوق کی اداؤں پر فدا ہو، معشوق کے ایک ایک عمل پہ راضی. محبت کا یہی تقاضا ہے. قل انبئکم بخیر من ذلکم للذین اتقوا عند ربہم. یہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بھی بڑھ کر بھی نعمتیں ہیں، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ حضور پوچھتے ہیں تو کون سی چیز، وہ نعمتیں کسے ملیں گی؟ للذین اتقوا عند ربہم. وہ لوگ ہوں گے جن کا متقی ہونا رب کے پاس مقبول ہو. رب جب ہمارے تقوی کو قبول فرما لے اور مہر ثبت کر دے، تقوی رب کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف پالے، جب یہ مقام مل جائے گا تو اب فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار. ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں. متقیوں کے لیے کیا ملتا ہے؟ جنتیں ملتی ہیں. اب جنتوں کی تعریف سنیے، کیسی جنت ملتی ہے قرآن کریم فرما رہا ہے. ہاں یہاں مفسرین نے ایک بڑی پیاری بات بتائی قل میں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی سیرت، آپ کا طریقہ، وہ اس کی مثال کیا ہے؟ عصائے موسیٰ کی. کیا ہے؟ عصائے موسیٰ کی مثال دی مفسرین نے. بڑی پیاری پوائنٹ نوٹ کیا ہوں میں. عصائے موسیٰ کیا؟
لکڑی ہے. عصا کیا ہے؟ لکڑی. وہ عصے کا عصا ہے, اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے. ہر لکڑی ڈال کر کے اژدہا نہیں بنایا, ہر لکڑی سے پتے نہیں جھڑے جی, ہر لکڑی سے نہر میں راستے نہیں کھلے, دریائے نیل میں. سمجھے؟ مفسرین کیا فرماتے ہیں, عصائے موسیٰ اپنے اندر کمال جو دکھایا وہ عصا کا کمال نہیں تھا, دستے موسیٰ کا کمال. بڑی پیاری بات ہے یہاں, بڑی پیاری بات بتائیں مفسرین. جو کمال تھا عصا میں, وہ کمال عصا کا کمال نہیں تھا, موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا کمال تھا. آپ نے اس عصے کو اپنے ہاتھ میں رکھا تو موسیٰ کے ہاتھ کا کمال کیسے ظاہر ہوا؟ عصے سے ظاہر ہوا. تو اب یہاں مفسرین فرماتے تمہارا عمل بے کمال ہے, تم سب کا عمل بے کمال ہے, بے جان ہے. اس عمل میں جان ہے تو عشق رسول کا وسیلہ ہے. اگر موسیٰ کا ہاتھ نہ ہوتا تو جیسے وہ عصا لکڑی, ایسے عشق رسول نہ ہو تو تمہارا عمل بے جان, تمہارا تقوی بے جان. نہیں سمجھ ماری بات. تو ہم سنیوں کے پاس کیا ہے؟ اعمال ہمارے پاس ہیں, ٹیکا نہیں ہے. اس لیے کہ اعمال میں جان ہے تو محبت رسول ہے, اعمال میں جان ہے تو عشق رسول ہے. آپ کو دلیل کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. نماز کے بعد سلام پڑھنا ہے کیا؟ نماز کے بعد سلام پڑھنا ہے کیا؟ سلام پڑھنا ہوتا تو پوری مسجد میں سلام شروع ہو جاتا. پوری مسجد میں بغیر سلام پڑھے کہ کوئی جا نہیں سکتا. سب بلند آواز سے سلام پڑھو حضور پر بولے تو ہر نماز کے بعد کھڑے ہو کر سب یا نبی سلام علیکہ یا رسول سب شروع کر دیں. نہیں حکم نہیں ہے, یعنی فرض و واجبات و سنت میں نہیں. اب وہ کون کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہے؟ جو شخص جس کے دل میں عشق رسول ہے وہ کھڑے ہو کر کیا سلام کر پڑھتا ہے؟ سلام نہیں پڑھتا, سلام کی آڑ میں شکریہ بجا لاتا ہے. یا رسول اللہ, یہ عمل آپ کی محبت نے مجھ سے کرا لیا ہے, آپ کے عشق نے مجھ سے یہ عمل کرا لیا ہے, میں آپ کا کیسے شکریہ ادا کروں؟ میرے اندر وہ طاقت نہیں ہے. میں آپ کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں, قبول فرما لیجیے. اب بتائیے, کسی کے روکنے سے آپ کو رکنا ہے یا کسی کے بولنے سے آپ کو کچھ اثر لینا ہے؟ کچھ. آپ کا عشق, آپ کی محبت. کوئی آپ سے پوچھے ہے کیا کتاب میں, یہ سب عشق کی باتیں ہیں بابا, ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمیں کیا کریں گے؟ وہ کیسا عشق ہو, وہ کیسا عشق کر کے دیکھو کیسا معلوم ہوتا ہے. نہیں سمجھ ماری بات. ہائے ہاں ہاں ہاں. اب اس کے بعد فرمایا جنت کی نعمت عطا فرمانے کے بعد جنت کی نعمتیں دے دے گا. جنت میں کیا کیا ہیں؟ پہلے جنات تجری, جنتیں ہیں. جنت ایک نہیں ہے, بہت سی ہے. جنتیں بہت سی ہیں. جنت کے دروازے 8 بتائے گئے. اب ایک جنت میں کیا ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ کمان, پہلے کمان رکھتے تھے, یعنی تیر رکھنے کا, تلوار رکھنے, تیر کے لیے کیا کمان ہوتی ہے نا, وہ کمان رکھنے کی جگہ ہوتی ہے کونے میں. گھر میں تیرا رکھنے والے یہ کمان میں ڈال کر رکھتے ہیں. تو مفسرین فرماتے ہیں جنت میں یہ کمان رکھنے کی جو جگہ ہے, ہمارے رہنے کی, اٹھنے کی, بیٹھنے کی, وہ سب الگ. یہ کمان رکھنے کی جو جگہ ہے
یہ دنیا سے بڑھ کر ہے. یہ دنیا کی جو وسعت ہے اس سے بڑی جگہ ہے کیا رکھنے کی؟ کمان رکھنے. اب گھروں سے محبت کرنے والے کو کیا بات بتائی گئی، کیا اس پہ اترا رہا ہے؟ وہاں ذرا تخوے والے کے ساتھ دیکھ، پھر کمان رکھنے کی جگہ ویسی ہے تو پھر تیرے رہنے کی جگہ. بہرحال جنت میں کمان رکھنے کی جگہ ساری دنیا اور یہاں کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر ہے کمان رکھنے کی جگہ. جنات تجری من تحتها الانہار، وہاں کی جنتیں ہیں اور وہ جنت جو ملے گی کسی نعمت کو وہاں کی دنیا کی نعمت سے تعبیر کر نہیں سکتے. وہاں کھانے کی چیز ملے گی، پینے کی چیز ملے گی، ہر چیز کیسی ہوگی؟ ایسی کہ کبھی اس چیز کے بارے میں دیکھنا تو دور کی بات، چکھنا کے باتیں کرنا. قرآن کی بات ہے. اور کس کے لیے دیا گیا؟ للذین اتقوا عند ربہم. تقوی کو میں بتا دیا آپ کے سامنے. وہ تقوی جو رب کے پاس مقبول ہو. تو کون سا تقوی اللہ کے پاس مقبول ہوتا ہے؟ جو باطن کا تقوی ہو، ظاہر کے ساتھ جس کا باطن ہو. تو باطن کا تقوی کیا ہے؟ انشاءاللہ میں تقوی کی تعلیم میں جب آؤں گا خانخواہ کی بات میں، حلقے میں، تو اس وقت شریعت کا تقوی بھی بتاؤں گا، طریقت کا تقوی بھی بتاؤں گا، حقیقت کا بھی بتاؤں گا، معرفت کا بھی. اب یہ جنرل کمپارٹمنٹ ہے. للذین اتقوا عند ربہم. جنتیں کس کے لیے؟ عاشقان رسول کے لیے، محبان رسول کے لیے. دوسرے لفظوں میں کہوں پیروں سے بیعت کیے ہوئے لوگوں کے لیے. یہ بہت آسان بات، سبحان اللہ بولنا. جی پیر پایا ہے، جنت مل گئی. سمجھے؟ خالی پا لیا تو اس میں گم ہونا. سمجھے؟ تمہاری یاد ہے تم ہو، تمہارے ماں سوا کیا ہے. تمہاری یاد ہے تم ہو، تمہارے ماں سوا کیا ہے. سمجھے؟ تمہارے ماں سوا میں بھی تمہارے ہی سوا کیا ہے. تمہارے ماں سوا میں بھی تمہارے ہی سوا کیا ہے. جنات تجری من تحتها الانہار. ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں. جناتن، جنت ایک نہیں، جناتن تو جمع ہے. بہت سی جنتیں ان کے لیے منتظر ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی پیاری بات یہاں فرمائی گئی. دیکھو اب جنت کب ملتی ہے؟ تقوی پرہیزگاری والوں کو ملتی ہے کب؟ جانے کے بعد. آخرت قائم ہونا، اس کے بعد کیا ملے گی؟ جنت ملے گی. مگر جنت الائٹ کب ہوتی ہے؟ جس کا الاٹمنٹ ہے اس کو مل جاتی ہے چیز. تو پہلے الائٹ ہونا. تو الائٹ کہاں ہوتی ہے؟ وہاں جانے کے بعد نہیں. اسی دنیا میں یہ جنتی ہے بول کر الائٹ ہو جاتا ہے. تو اب جانے والا عمل لے کے نہیں جاتا، جنت لے کے جاتا ہے. جیسے کسی کو گھر الاٹمنٹ ہوا، کسی کو گھر الاٹمنٹ ہوا، وہ گھر کی چابی اس کو مل گئی. اب وہ ہے کلکتہ میں، وہ ہے بمبئی میں، وہ ہے سعودی میں، ہاتھ میں چابی ہے. بنگلور جائیں گے؟ کہاں جائیں گے بھائی آپ؟ بنگلور جائیں گے؟ کہا میرا گھر الائٹ ہے. کہاں ہے؟ بنگلور میں فلاں جگہ پر میرا گھر الائٹ ہے، یہ نمبر کا گھر ہے، ایسا ہے، یہ بنگلہ ہے، یہ دیکھو اس کی چابی ہے. اس کی چابی ہے. میں سیدھا یہاں سے اتروں گا، فلاں جگہ پر پہنچ کر کے میرے اپنے گھر میں پہنچ گا. کیوں؟ وہ گھر میرے لیے کیا ہوا ہے؟ سمجھے؟ تو چابی رکھ کر
کسی اور کے گھر کو جھانکنے کی ضرورت نہیں رہتی، اپنے گھر کو برابر پہنچ جاتا ہے. ایسے جس کے دل میں عشق رسول، محبت رسول، عظمت اولیاء، تعظیم اولیاء آ گئی، اس کو چابی مل گئی جنت کی. ہاں دیکھو جی، حساب کتاب کی رسم ادا کرنا ہے، وہ حساب کتاب وغیرہ سب ادا کرنا ہے، ادا کرنا ہے. وہ حساب کتاب جب ادا ہوگا، حساب میں کمی ہو جائے گی تو سرکار پر درود و سلام بھیج کے رہتے ہیں، وہ سب کمی جو ہے پوری ہو جائے گی. اگر واقعی پھر جہنم میں جانا بھی ہے تو گھر چھینا نہیں جائے گا، متقی کا گھر چھینا نہیں جائے گا. اگر جہنم میں جانا بھی ہے تو ویسے جائے گا جیسے سونا آگ میں جاتا ہے. سونا آگ میں کیوں جاتا ہے؟ پاک ہونے کے لیے. سمجھے؟ پاک ہونے کے لیے جیسا سونے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، ویسے ہی جنتی کو تھوڑی دن کے لیے آگ میں ڈالا جاتا ہے، اس میں گناہ پاک ہو گئے، پھر صاف ہو کر چلا گیا. میرے بات معلوم ہوتا کیا معلوم ہوتا؟ دیکھ لیں میرے بات کیا معلوم ہوتا. مجھے یہی معلوم، بولے مجھے یہی معلوم ہے، اطمینان ہے، اس لیے کہ قل انبئکم، جنت کی باتیں کرتے ہیں نا، ہمارے بات معلوم ہوتا ہے. ارے بے ایمان کے بچے، تجھے ہمارے بات معلوم ہوتا، مجھے یقین آ گیا. قل، قرآن نے قل کہا، اے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے جنتیوں کو جنت کی نعمتیں آپ سنا دیجئے. میں جو نعمتیں دیا ہوں ان میں مگن ہے وہ، اس سے بہتر نعمتیں جو میں رکھا ہوں اس کو آپ سنا دیجئے، آپ سنا. نہیں سمجھ میں آئی؟ ہائے 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 ہائے. اچھا، اب یہ جنت دنیا کی یہ نعمتیں تھیں، دنیا کی یہ نعمتیں تھیں، کیا چھین لیتا ہے کیا؟ مرے بس سب چھین لیتا ہے کیا؟ نہیں. بیوی ہے دنیا میں رہی، چھینتا نہیں. اگر وہ بیوی اسی کے سہاگ میں مری ہے تو قیامت کے دن جنت میں اس کے ساتھ رہے گی، اس کو بھی وہی جنت جو اس کے لیے آ رہا ہے. نہیں سمجھ میں نہیں بات. یہ جنتی باتیں جنتی بیویوں کو معلوم تھیں تو سن کر کے کہتے تھے کہ اتنے دن کا میرا سہاگ تھا، رہیں گا، چھوڑو جانے ہوئے، قیامت میں مل جاتی ہوں. یہ نیک بیویوں کی باتیں تھی. حالانکہ اجازت، دوسری شادی کرنے کی اجازت ہے، وہ عیب نہیں ہے. بیوہ کا نکاح عیب نہیں ہے، مطلقہ کا نکاح عیب نہیں، اجازت ہے. بلکہ بیوہ کے نکاح کرنے میں جلدی کرنا چاہیے. باقرہ کے نکاح میں بھی جلدی کرنے کا حکم آیا، مگر اس کے حدیث میں جو بیوہ کی نسبت آئی ہے. کیوں؟ یہ ابھی تجربہ نہیں ہے، وہ تجربے میں لے کر ہے، ٹیسٹ لے کر ہے. وہ تب دوسرا دیکھتی ہے تو اسے خراب نہیں ہوتا، اس لیے فوراً جلدی کرو، رشتہ مل گیا تو کرو، جائز ہے. مگر نیک بیویاں ایسی بھی گزری ہیں جو اپنے سہاگ کے رخصت ہونے پر دوسرا نکاح کے لیے تیار نہیں ہوئی. کیوں؟ کر لو نہ تو چھوڑ جان دے ہوتا تھاریں گا میرے لیے، میں قیامت میں ان کے ساتھ چھوٹ جاتی، میں جنت میں ان کے ساتھ رہ جاتی. اب ایسا جو کر دی ہے وہ محروم نہیں ہوتی. کیا ہے؟ وہ محروم نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے کہ جو پہلے والا تھا وہ گناہگار تھا، وہ بدعقیدہ تھا، وہ بدچلن تھا، وہ بدعقیدہ تھا، وہ گستاخ رسول میں سے تھا. ہو سکتا ہے وہ جہنم کو جانے والا تھا، مگر دوسرا مل گیا تو
تو پرہیزگار مل گیا ہوگا، نیک مل گیا ہوگا۔ اب ایک عورت کے دو شوہر ہیں، ایک عورت کے دو شوہر ہیں، تو پہلا شوہر جو چلا گیا سو چلا گیا، چھوٹ گیا سو چھوٹ گیا۔ دوسرا شوہر جو آیا اس کے سہاگ میں رہ کر کے جب مرتی ہے تو دوسرے شوہر کے ساتھ اس کو جنت میں بھیجا۔ نہیں سمجھ میں جی؟ ہاں، جو ساتھ میں ہے اسی کے ساتھ اس کو جنات تجری من تحتها الانہار۔ سبحان اللہ۔ اب آ گیا ہورم کا آ گیا، ہوروں کو بھی آ گیا۔ اچھا، جنات تجری من تحتها الانہار۔ خالدین فیہا، آگے کیا فرما گیا؟ خالدین فیہا، چلے گئے تو پھر نکلنے کا نام نہیں، مل گیا تو ہمیشہ 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 ہمیشہ۔ کیا مطلب؟ یہ جو نعمتیں ملی ہیں دنیا کی، اس میں جتنا بھی ہے 63 سے 100 کے اندر، سرکار کی عمر شریف 63 سال، امت کی عمر بھی 63 سال، 63 سال کے درمیان میں جو بھی جاتے آتے رہتے ہو جاتا ہے، مگر دینا چاہے کسی کو رب تعالی تو 70 80 90 100 بس 110 کے اندر باہر چھوڑ کے جاتا ہے، یہ چیزیں چھوڑ۔ اس کے بعد جب جانا ہے تو کیا آتا ہے؟ دنیا چھوڑنا ہے تو کون سی چیز کا بہانہ ہے؟ موت۔ موت۔ اب موت ہے، وہ آ کر آئے گی اور آدمی کیا ہو جائے گا؟ مر جائے گا۔ مرے گا تو تمام چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ چھوٹ جائیں گی، گھر چھوٹے گا، بیوی چھوٹیں گے، بچے چھوٹیں گے، سب چھوٹ جائیں گے۔ اس میں سے نکلنے کا نام نہیں ہے۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ اس دنیا کی نعمتوں کے ساتھ کیا لگی ہوئی ہے؟ موت۔ موت آئے گی، سب چیزیں چھوٹ جائیں گی۔ جنت میں جانے کے بعد موت کا نام ہی نہیں۔ کیا ہے؟ موت کا نام ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ قیامت جب قائم ہوگی، سب چیزیں جب ختم ہو جائے گی، سب کو ختم کر دیا جائے گا، پھر موت بکرے کی صورت میں آئے گی۔ موت بکرے کی صورت میں آئے گی، سمجھے؟ پھر کیا ہوگا؟ اس موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا۔ اب کیا نہیں ہے؟ موت بھی ختم ہو گئی، جس کو موت کہا جاتا ہے، ورنہ موت کی جو کیفیات ہیں وہ ہمارے اندر ہے، وہ صفات ناقصہ جو ہیں اس کی طرف آپ پائیں گے۔ اب عام طور پر احادیث مبارکہ میں جو بتایا گیا وہ یہی کہ موت کو کیا کر دیا جائے گا؟ ذبح کر دیا جائے گا۔ اب موت بھی نہیں ہے تو جنت کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے جنتی جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، خالدین فیہا وازواج مطہرہ۔ وہاں جنتی جو بیویاں ہیں وہ بڑی پاکیزہ طاہرہ، حیض بھی نہیں ہے، نفاس بھی نہیں ہے، گندگی بھی نہیں ہے، سمجھے؟ ایسا ہو جاتی ویسا ہو جاتی، وہ ٹیمپو کہاں جانا، یہ ٹیمپو کیا جانا، وہ ٹیمپو ہمارا خیال آ گیا تو کدھر جانا، اور ایک کو رکھے رہو، اب انہیں بھی خیال ویسا، انہیں بھی
کچھ نہیں، خالدین فیہا وازواج مطہرہ، ازواج سمجھے بغیر نکاح کے نہیں، وہاں نکاح ہو کر رہتا ہے، نکاحوں کے ساتھ عورتیں سمجھے۔ اب یہ جو یہاں کی عورتیں ہیں یہ بیچاری وہاں کیا کریں گی؟ ان کا جو بھی تھا یہاں وہ حیض و نفاس جو بھی تھا وہ سب بند ہو جاتا ہے، سب بند ہو کر وہ تمام جنتی عورتوں کی کمانڈر امیرہ سمجھے جا کر خوشخبری سناتے ہیں۔ کس بات کی خوشخبری سنانا؟ اللہ مجھے جنت میں ضرور بھیجے گا اور آپ جنت میں میرے ساتھ رہیں گی اور ان سب کی کیا بنیں گی؟ آپ امیر۔ ان کا آرڈر چلے گا، ان کا آرڈر چلے گا، سردار آپ بولے سمجھے۔ اور ان سب سرداروں کی سردارہ جو ہے بی بی فاطمہ الزہرا، جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ، جنتی نوجوانوں کے سردار امام حسین، یہ سب ملیں گے جنت میں، یہ سب جنت میں۔ ان سے محبت کرتے ملتے ہیں، ان سے محبت کرتے تو دنیا میں محبت کر کے گزارو، ہاں ملو، نہیں ہوتا کیا ایسا ملیں گے کیا؟ تو کھل محبوب کی زبانی فرمایا جا رہا ہے، اگر ان کی بات پر ایمان نہیں لایا تو قرآن کا انکار ہو جائے گا۔ سب ملیں گے، حسین ملیں گے، حسن ملیں گے، سمجھے، خواجہ ملیں گے، غوث ملیں گے، فاطمہ ملیں گی، عائشہ ملیں گی، سب ملیں گے۔ حتیٰ کہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ